بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب کل کچھ کہ دنیا زمین اور آسمان نہیں تھے تب بھی اللہ کی ذات تھی، آج زمین اور آسمان ہے تب بھی اللہ کی ذات ہے، کل یہ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات رہے گی۔ اور اللہ کی ذات اس کو باقی رکھیں گے جو اللہ کے نام کو لے کے پھرے گا اور اللہ کی ذات کے دین کو متعارف کرائے گا اور اس دین کی دعوت کو لے کے چلے گا۔ کے لیے اس دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور ان سب قربانیوں میں سب سے زیادہ قربانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی کے متعلق آپ کو چند واقعات ان کی قربانیوں کے آج ذکر کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال کر پیج در پیج دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور اس ملعون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، کبھی کانٹے بچھائے، راستے میں کانٹے بچھائے کہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی آپ علیہ السلام کو، گالیاں دی، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کے جسم اتھر کو لہو لہان کیا، آپ کو قید میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر گلاستے پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی، اللہ کی پناہ۔ کبھی آپ کو پاگل کہہ کے پکارا، کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی آپ کو شاعر کہا، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ پر اور ان کفار پر، اللہ کی اور فرشتوں کے تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش شخص نے سر بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈالی اور آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کے سر دھو رہی تھی اور اپنے آپ کو اسی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بچی پریشان نہ ہو، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ ایک دفعہ ابو لہب خبیث الباطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ قاسم کے بعد اسے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اپنے بھتیجے کی غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت اور اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت عطا فرما دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اسلام کی ایمان والے کو قدر نہیں ہے، مسلمان کو قدر نہیں ہے، لیکن اس کی پاور، اس کی طاقت ایک ایک کافر پہچانتا ہے۔ آج کافر دنیا کا تمام لالچ دے کر اس مسلمان کو ورگلانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، آج وہ اس کی طاقت کو پہچانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔